صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے ساتھ لیٹی اس لڑکی پر گئی جو پوری رات وقفے وقفے سے ڈر کر کئی بار نیند میں ہی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ اب بھی وہ اس کا ہاتھ تھامے پرسکون سی گہری نیند میں تھی، جبکہ تصویر کو تکیوں کے باوجود بھی وہ اس وقت اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ اسے اس وقت واقعی کوئی معصوم سی بچی لگی تھی۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر آئی اس کی کچھ شرارتی لٹوں کو انگلیوں کی پور سے پیچھے کر گیا، جیسے وہ لٹیں اس کے چہرے پر گرتی اسے چڑھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں تسمیر؟ یہ لڑکی آئے دن تمہارے حواسوں پر سوار ہو رہی ہے۔ خود سے آئے خیال پر وہ جھرجھری لیے اٹھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تکیے پر رکھے وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش سا بلیک ڈریس پینٹ پہنے اس وقت شرٹ سے بے نیاز بنیان میں باہر نکلا۔ نظر اس پر گئی جو اب تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ لگتا ہے میڈم کا اٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہ خود سے کہتا اس کی جانب آیا، جب دماغ نے ایک شرارت سوجی تھی۔ اپنی سائڈ سے احتیاط سے تکیے ہٹا کر نیچے پھینک کر اب وہ اس پر جھکا تھا۔ خود پر مسلسل کچھ ٹپکتا محسوس کرتی وہ آنکھیں کھول گئی، جہاں وہ اس پر جھکے اپنے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی آنکھوں پر گرا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی، جبکہ اسے اپنے اتنے قریب بنیان میں دیکھ کر وہ خسا سٹ پٹائی تھی۔ دل جسے ساری حدود توڑ کر باہر نکلنے کو تھا۔ اب کیوں شرما رہی ہو؟ اب کیا فائدہ شرمانے کا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، انداز جبکہ زمانی تھا۔ کیا مطلب؟ اور یہ تکیے کہاں گئے؟ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ نہ جانے کون سا خدشہ ظاہر کر گئی تھی۔ اب زیادہ بھولنے والی ایکٹنگ مت کرو، تم نے ہی تو کل سارے تکیے ہٹا دیے تھے۔ اور وہ ذومعنی انداز میں کہتا اس کی جان ہوا کر گیا، اور وہ سہم کر پیچھے ہٹ کر بولی، چھوڑو نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگا، تم پورا حق رکھتی ہو مجھ پر۔ آفٹر آل ہم میاں بیوی ہیں تو ڈونٹ وری۔ وہ آنکھ مار کر ایسے بولتا صبح صبح ہی اس کی جان لینے کو تول گیا تھا۔ جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ کبرا اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی روانسی ہوئی۔ ریلیکس یار، کوئی بات نہیں، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا، وہ شرارت سے کہتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اور اگر سچ بھی ہے تو آپ نے ضرور مجھے کچھ پلایا ہوگا۔ اب کی بار وہ زور زور سے روتی اس کے سینے پر مکے مارتی اسے خاصا ششدر کر گئی تھی۔ یار لگ رہی ہے، مار کیوں رہی ہو تم؟ کنٹرول نہیں ہوتا تم سے؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامے ہنوز شرارت سے بولا۔ اچھا سوری یار، مذاق کر رہا تھا، سوری۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ اپنی ہنسی مشکل دبائے چلایا، لیکن وہ تو سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ لسن کوبرا کی بچی، لگ رہی ہے مجھے، لسن ٹو می، مذاق کر رہا تھا میں۔ اس کے مسلسل اپنی گرفت میں بھی چلتے ہاتھ جھٹکے سے تھامے اب وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہنے لگا، جس پر وہ ہوش میں آتی خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈھیلی پونی میں بندھے بال اب کھل کر کمر پر بکھر چکے تھے۔ اس طرح کا گھٹیا مذاق آپ ہی ڈھٹائی سے کر سکتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتی زہرخند ہوئی، اور جو اس کی حالتوں کو انجوائے کرتا وہ مشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ میں اس طرح کی حرکت بھی انتہائی ڈھٹائی سے کر سکتا ہوں، اور یقین مانو اس میں مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ وہ اس کی سرخ پڑتی ناک دیکھتے گمبھیر لہجے میں اس پر آدھا جھکا بولا تھا، جب کبرا کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز اس کے کافی قریب ہے۔ پل بھر میں اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہوا تھا۔ بے شرم! جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی وہ لقب سے نوازتی دوپٹہ اٹھائے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے سے وہ جاندار قہقہا لگا کر اسے مزید تپا گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی باہر کا شخص اس خوبرو جوان کو ایسے دیکھتا تو ضرور حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ باہر سب کے لیے تنے تاثرات رکھنے والا شخص اس لڑکی کے سامنے بچکانہ حرکتیں کرتے اسے ستاتا تھا۔ وعلیکم السلام، کہاں تک پہنچا کام؟ وہ ہمیشہ کی طرح ڈائریکٹ مدعے پر آیا۔ مجھے کل تک سب کام کمپلیٹ چاہیے، پھر میں خود دیکھتا ہوں اس گل خان کو ایسی جگہ سے ماروں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑ کر کہتا کال رکھ گیا، جب کسی نے اس کا کندھا تھاما۔ پلٹ کر دیکھنے پر جان سخت نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اندازہ تو تھا مجھے، لیکن اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تو کوئی بات مجھ سے بھی چھپا سکتا ہے۔ جان رات کی ساری کہانی سننے کے بعد حیرانگی اور خفگی سے بولا۔ رات کو وہ اتنا ڈر گئی تھی، اس لیے ہی فوراً چلا گیا تھا۔ اس کے پاس نہیں تو تجھے بتائے بغیر نہ سوتا۔ تسمیر سگریٹ کے گہرے کش لگائے اسے بتانے لگا۔ محبت ہو گئی ہے اس سے۔
اس کے اچانک کیے جانے والے سوال پر تسمیر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ پر اعتماد سا بولا۔ پھر نفرت ہے؟ جون واپس سے سوال کر گیا۔ نہیں، اب نہیں ہے۔ تسمیر اس بے تکے سوالات سے حیران ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہے؟ وہ ہنوز اس پر نظریں گاڑے بولا۔ پتہ نہیں کیا ہے مجھے، وہ بری اس لیے نہیں لگتی کیونکہ وہ بری ہے ہی نہیں، اور اچھی بھی شاید اس لیے لگتی ہے کیونکہ وہ خود اچھی ہے۔ ہاں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے لیکن نفرت بھی نہیں ہے۔ بس اب اس کی غیر موجودگی مجھے اب اچھی نہیں لگتی۔ خیر، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تسمیر اب بھی اس کے سوالات کو نہ سمجھ سکا تھا کیونکہ تو نے آج اس کا نام نہیں لیا۔ اس کا مختصر سا جواب تسمیر کو ہلا گیا تھا۔ وہ واقعی کسی کے سامنے اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا، جیسے اس کا نام بھی سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اپنی لو اسٹوری مجھ پر مت ڈال۔ ویسے بھی میں اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بے اختیار اسے وہ تھپڑ یاد آیا تھا۔ اسے کبرا کے تھپڑ سے زیادہ ہرٹ اس کے کریکٹر پر شک نے کیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، اپنے ہی گھر اور علاقے کی عورتوں پر کبھی غلط نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ شاید ایک یہی بات تھی جو اسے کبرا سے محبت کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ ایک دوسرے کو موقع دے کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے تم دونوں کو ایک دوسرے میں چھپی اچھائیاں ایک کر دیں۔ جون اس کے ساتھ ساتھ چلتا بولا۔ وہ دونوں پارکنگ سے ہوتے اب اپنی گاڑی کے آگے رکے تھے۔ چل، میں اب چلتا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، باقی باتیں آ کر کر لیں گے۔ بات بدلتا وہ گاڑی زن سے بھگا گیا تھا، جبکہ جون جو کل انہیں ساتھ دیکھ کر مطمئن ہوا تھا، آج اس کی باتوں سے پھر سے دل بہن کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فریش سی بلیک جینز اور گھٹنوں سے نیچے آتی بلیک کی شرٹ پر ریڈ کوٹ پہنے باہر نکلی۔ ریشمی بال اب کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ میں اس طرح حرکت بھی انتہائی ڈٹائی سے کر سکتا ہوں اور یقین مانو اس میں مجھے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ پل بھر میں چہرے پر گلابی رنگ پھر سے چھایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں کبرا؟ تم اسے سوچ کر شرما کیوں رہی ہو؟ وہ خود سے سوچتی اپنے بال بنانے لگی جب دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ وہ شیشے کے پاس سے ہی چلائی تھی۔ میں ہوں، دروازے کے باہر سے سوات کی آواز گونجی۔ آ جاؤ، وہ ہنوز مصروف سی بولی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سنا ہے کل تم لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ چہرے پر پریشانی لیے کہنے لگی، جبکہ اس کی بات سے رات والا منظر ایک بار پھر اس کے سامنے آتے اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا دھیان نہ پاتی اس کا بازو ہلا گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میر کو چوٹیں آئی ہیں۔ میر، سبات نے اسے چھیڑا تھا، جیسے خود کہنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ کتنا حسین ویو ہے نا سبات، اس روم میں موجود گلاس وال کے پار دیکھتی بولی، جب نظر نیچے ہوٹل کے باہر بنے چھوٹے سے گراسی ایریا میں کچھ ٹیبلز اور چیئرز کے درمیان بیٹھے جان پر گئیں، جس پر وہ اختیار نظریں جھکا گئی۔ ناران ہے ہی بیوٹی کبرا، مسکرا کر کہنے لگی۔ بیوٹی تو اصل میں آپ ہیں برکت، اندر داخل ہوتی محبت پاش نظروں سے بہن کو دیکھ کر بولی۔ اب آپ دونوں تیار ہو گئی ہیں تو باہر چلیں؟ وہ ایکسائٹڈ سی پوچھنے لگی۔ ہاں چلتے ہیں، کبرا مسکرا کر کہتی دوپٹہ سر پر ٹکائے کہنے لگی۔ تبھی وہ روم میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو روم میں موجود دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے قدم تھمے تھے، جبکہ وہ دونوں اس کے آتے ہی سلام کرتی وہاں سے باہر نکل گئی تھیں۔ یہ دونوں یہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ اس پر نظر ڈالے بغیر سختی سے گویا ہوا۔ یہ ہوٹل ہے تسمیر، یہاں پر تو وہ آ ہی سکتی ہیں۔ وہ اس کی حالت سے خاصی پریشان ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا وہ اپنے روم میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، یہی وجہ تھی اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اس کے کمرے میں محض اسی کے کسی ضروری کام سے جایا کرتا تھا، ورنہ کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی۔ کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اور مجھے بالکل نہیں پسند میرے کمرے میں کوئی بھی آئے۔ تم ساتھ رہی ہو نا، یہی کافی ہے، وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، نہ جانے کس کا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ اوکے فائن، وہ اس سے کہتی باہر کی جانب بڑھی جب اس کی آواز کے اس کے قدم تھمے تھے۔ ادھر آؤ، اس کے کہنے پر وہ محض ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی تھی، جو اپنے اس لہجے سے کچھ دیر پہلے دل میں اٹھتی ساری خوشفہمیاں ختم کر چکا تھا۔ واٹ دا ہیل، یہ بینڈیج کھولو میری۔ وہ جو کافی دیر سے بینڈیج کھولنے کی صحیح کرنے میں ہلکان ہو گیا تھا، اب قدرے جھنجھلا کر بولا، جس پر وہ گہری سانس بھر کر اس کے پاس آئی۔ خاموش سے بیڈ کے سامنے کرسی پر رکھے وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ زخم اب بھی گہرا ہونے کے باعث ہلکا ہلکا خون اب بھی رس رہا تھا۔ وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگی، جو بنا کسی تاثر کے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ احتیاط سے اس کی پٹی کھولنے کے بعد وہ اب اس پر کریم لگانے لگی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔
مجھے نہیں کروانی اب یہ پٹی، وہ ضدی انداز میں کہنے لگا۔ خاموش! کبرا جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی اب اسے آنکھیں دکھا گئی۔ زیادہ ماں مت بنو میری، یہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے میں ڈرائیو بھی صبح سے نہیں کر پا رہا، اوپر سے آج سارے پیپر ورک میں اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ تصویر جھنجھلایا۔ زخم ابھی گہرا ہے، جب ہلکا ہو جائے گا تو اتار دیجیے گا۔ ایسے کام مت کریں جو مزید تکلیف دیں، اور مجھے ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیوی بن کر ہی سارے حکم چلا سکتی ہوں۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی، جسے اپنی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھی وہ اب اس کی پیشانی کے زخم پر کریم لگانے لگی۔ اس لمحے اس کی تکلیف خود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاتھ کی نسبت پریشانی کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ بے اختیار وہ آنکھوں میں اٹھنے والے سیلاب کو روکنے کے لیے آنکھیں میچی تھی۔ بندہ کانگریچولیشن ہی کہہ دیتا ہے، شوہر کی جاب لگ گئی ہے۔ اس کی ساری کارروائی بغور دیکھتا ہمیشہ کی طرح اپنی کان کی لو مسئلے وہ طویل خاموشی کے بعد بولا، مجھے تو جیسے الہام ہو رہے تھے نا۔ وہ تب کر کہنے لگی، تمہیں زیادہ ہی غصہ نہیں آ رہا آج کل؟ وہ اسے جھٹکے سے قریب کیے خمار آلود لہجے میں بولا، دور رہ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کی قربت میں وہ خاصا گھبرا گئی تھی۔ مجھ سے تو ایسے ہی ہوتی ہے، وہ شرارت سے کھڑے ہو کر کہتا اسے مزید قریب کر گیا، جبکہ وہ اس شخص کے پل میں بدلتے موڈ سے حیران ہوتی رہ گئی۔ یقین کرو، جب تم میرے قریب آنے سے شرماتی ہو نا، خود مجھے دعوت دے جاتی ہو، وہ زمائنی انداز میں کہتا اس کے چہرے پر آئی لٹوں پر انگلیاں پھیرتا کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے یہ شخص؟ وہ تپتا چہرہ لیے اسے پیچھے کرتی باہر آتی گہری گہری سانس لیے بولی تھی، کتنا حسین موسم ہے نا۔ روحان اس کے ساتھ چلتا، کندھا اسے مار گیا تھا، اور تم نے آ کر اس موسم سمیت میرے موڈ کو بھی خراب کر دیا ہے۔ برکت منہ بنائے یہ کہہ گئی، یہ تم بہت ناشکری نہیں ہو رہی؟ اگر تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کمی ہے کوئی لڑکیوں کی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، اچھا تو دکھاؤ کون سی چڑیلیں مرے جا رہی ہیں تم پر۔ وہ ابرو اچکائے کہنے لگی۔ جب بھی دو لڑکیاں سامنے سے گزرتی اس پر ستائشی نظر ڈالے پاس سے گزری تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو اسے جب لگا جب وہ 2 منٹ بعد اس کے سامنے ایک چٹ لہرا گیا تھا۔ نمبر ہے، یقین نہیں آتا تو خود چیک کر لو۔ وہ کالر جھاڑ کر بولا، اللہ توبہ استغفر اللہ۔ برکت اس کی حرکت سے حیرت زدہ ہوتی کانوں پر ہاتھ رکھے، ہاں ہاں اب تو جل گئی۔ روحان اس کی حیرت سے جھمک دیکھ کر کہنے لگا، اوئے کدھر؟ جبھی جان کی آواز سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، آ جاؤ پہلے کچھ کھا لو۔ وہ انہیں آواز لگاتا ایک خوبصورت سے بنے ڈھابے میں قدم رکھیے کھانے کا آرڈر اس نے الجھ کر کیا تھا۔ سیدھے ہاتھ میں چوٹ لگنے کے باعث وہ عجیب جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ بھائی آپ نہیں کھائیں گے؟ روحان پریشانی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کھاتا ہوں۔ تسمیر غصہ ضبط کیے ہاتھوں سے نوالا توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بھوک پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کھانے سے الجھتا دیکھ کر کبرا اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے؟ وہ تیوری چڑھا کر کہتا اسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہی لگا تھا۔ اگلے لمحے وہ کسی بھی پرواہ کیے بغیر خود سے نوالا بنائے اس کے آگے کر گئی، جبکہ اس کی ہمت پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ کھا لیں، فی الحال آپ کو اپنے کاموں میں میری ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز سی بولی، اہم اہم کھا لیں بھائی، ہم نہیں دیکھ رہے۔ روحان آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ کبرا کو اچھا خاصا شرمندہ کر گیا۔ بیبی میں جانتا ہوں تم رومانٹک ہو، لیکن یہاں سب کے سامنے اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے نوالا لیے سرگوشی کر گیا تھا، جبکہ اس کی باتوں سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اپنی جلد بازی پر خود کو کوسر کر رہ گئی تھی۔ روحان اٹھا لو۔ اس کے مسلسل بجتے فون سے تسمیرہ بھگتا چکا تھا۔ جی بھائی۔ وہ اسکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر تنے اعصاب سے اٹھتا سائٹ پر گیا۔ بولو۔ سیدھے مدعے پر آیا تھا، میں نہیں مل سکتا، سمجھ آئی؟ اب فون نہ آئے واپس، وہ سخت لہجے میں کہتا کال رکھ گیا تھا۔ داران کی ان خوبصورت سڑکوں پر وہ سب اس وقت چلتے سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ یہ 6 کم عمر لڑکے لڑکیاں ہنستے مسکراتے جب سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، جب ایک جگہ پر کچھ لوگوں کو اسپیکر پکڑے جھومر ڈالے دیکھا۔ بھائی آ جائیں۔ روحان ان کے جھومر کو دیکھتا خود بخود قدم ان کی جانب بڑھا گیا۔ ڈانس تو مجھے بھی اب بہت زور کا آ رہا ہے۔ جان کو اپنے کندھے ہلتے محسوس ہوئے۔ تو جائیں نا آپ دونوں بھی اس نمونے کو دیکھیں کیسے انجوائے کر رہا ہے۔ برکت سامنے اسے غیر لوگوں کے ساتھ مزے سے جھومر ڈالتے دیکھ کر بولی، ہاں تاکہ ہمارے جانے کے بعد تم ہمیں بھی نمونے کہہ سکو۔
تسمیر تیوری چڑھا گیا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ برکت شرمندہ سی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم کہہ سکتی ہو۔ تمہاری بہن اس بات سے خوشی ہوگی اور میں اسے کسی بھی حال میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس پر نظر ڈالے جو کب سے برکت کی بات پر بامشکل اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ خاصی ڈٹائی سے بولا۔ وہ کون سا چپ رہنے والوں میں سے تھا؟ اوئے ہوئے! برکت اسے کندھا مار گئی، جو اس کی بات سے سب کے سامنے شرمندہ سے دانت پیس کر رہ گئی، جبکہ وہ جون کو لیے اب جمر میں شامل ہو گیا تھا۔ سفید رنگ کے قمیص شلوار پر اسکن شال کندھے پر ڈالے، وہ آتی جاتی لڑکیوں کی ستائشی نظریں دیکھ کر منہ پھیر گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا اچھا لگنے کی؟ وہ اسے دیکھتی خود سے بولی، جبکہ صباحت اب ان کے جھومر کی ویڈیو بناتی ساتھ ساتھ ہوٹنگ بھی کر رہی تھی۔ مجھے چیز لینی ہے۔ وہ جو اب کب سے چلتے کافی اور چائے کے اسٹال کے پاس واپس رکے تھے، اس کی عجیب فرمائش پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا چیز لینی ہے؟ تسمیر اسے دیکھتا بولا۔ چپس اور چاکلیٹ۔ وہ سامنے بنی دکان کو دیکھ کر کہنے لگی۔ سیریسلی؟ وہ ابرو اچکا گیا۔ آپ نہیں آ رہے تو میں خود ہی جا رہی ہوں۔ وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کرتی خود آگے بڑھ چکی تھی کہ اچانک اس کے آگے کچھ لڑکے آتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے، جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ نظریں پھیرنے پر اسے دیکھا جو سخت تیور لیے اسے گھور رہا تھا۔ صبر نہیں ہوتا تم سے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ان لڑکوں کے ہجوم سے نکال کر دکان تک لایا۔ وہ اس کی سخت گرفت پر گرا کر رہ گئی کہ وہ اس کے تاثرہ دیکھتا اب اپنی گرفت کم کر گیا، لیکن چھوڑا اب بھی نہیں۔ میں دے سکتا ہوں پیسے، ابھی اتنا غریب نہیں ہوا تمہارا شوہر۔ وہ اس لڑکی کو کی خودداری پر منہ کھول کر رہ گیا جو 100 روپے کی چیز لے کر پیسے اپنے بیگ سے نکال رہی تھی۔ اس کی سخت آواز سے اس کا پرس میں جانا ہاتھ رکا۔ وہ شوہر لفظ پر خاصا زور دے گیا تھا، جبکہ اس کی پہلی بار منہ سے کی گئی فرمائش پر اس سے اندازہ ہوا تھا اس لڑکی نے 1 مہینے میں کوئی بھی چیز اس کے پیسے سے نہیں لی تھی۔ چلو یار، بہت ٹائم ہو گیا، اب ہوٹل چلتے ہیں، جون تھکا تھکا سا بولا۔ ہاں چلو، ویسے بھی یہاں سے ہوٹل ابھی کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ صباحت اس کی بات پر حامی بھر گئی۔ جون کے برابر چلتی وہ کچھ الگ ہی فیل کر رہی تھی۔ جون نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو یکدم اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ ان سب سے بے نیاز روحان برکت کا ہاتھ تھامے ان سے آگے لے گیا آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ بھائی نے دیکھا تو کیا کہیں گے؟ برکت اس کی گرفت سے پریشان ہوتی کہنے لگی۔ کہنے دو، تمہارے بھائی کو میرا بھائی آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ ویسے بھی میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو تم اس طرح لال ہوئے جا رہی ہو؟ روحان اس کے بدلتے رنگ بخوبی دیکھتے ہوئے بولا۔ نمونے ہو تم۔ وہ اس کے گندے پر ہاتھ مار گئی۔ اور تم روتی شکل۔ وہ ہنوز اس کا ہاتھ تھامے محبت سے کہتا ان لمحوں کو محسوس کرنے لگا۔ فی الحال وہ سب کو بھلائے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے جو اس کی محبت تھی، اس حسین سے منظر کو دل میں اتار رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کے اپنے پیچھے محافظ کی طرح چلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا محافظ تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں، اس وقت وہ اسے پیچھے چلتے دیکھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک دم اسے لگا وہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ غیر ارادی طور پر نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا، جو اب سامنے بنی ایک پان کی دکان کے نیچے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ محض افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ روم میں ٹہلتی وہ اس کے انتظار میں تھی۔ انجان جگہ پر اسے ویسے ہی نیند مشکل سے آنی تھی، اور اب وہ غائب ہو کر اس کی نیند مزید اڑا چکا تھا۔ تھک کر اب وہ بیڈ پر لیٹتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس کی خوشبو کمرے میں محسوس کرتی وہ نظر گھڑی کی طرف کر گئی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ اٹھتی اس کے سر ہوئی کہاں تھے وہ جو سوتا سمجھ کر اسے دبے پاؤں آ رہا تھا۔ اس کی آواز سے زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ وہ اس کے خاموش رہنے پر مزید تپ گئی تھی۔ یہ تم آج کل کچھ زیادہ بیوی والے سوالات نہیں کر رہی؟ مجھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی بیوی ہوں، اور میرا فرض ہے جاننا کہ آپ کہاں تھے۔ وہ اس کے لڑکھڑاتے قدم دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ تو پھر تم خیال کرو، کیونکہ اگر میں شوہر بن گیا تو تمہارے لیے مشکل ہوگی۔ وہ اس کے سراپے پر گہری سبز نظریں ڈالے بولا۔ اس کی باتوں سے کبرا کو اپنا چہرہ سرخ ہوتا محسوس ہوا۔ ویسے بھی تم آج کل ایسے شرما کر مجھے شوہر بننے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا خمار آلود لہجے میں کہتا۔ اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ شکر کرو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، ورنہ میری محبت کی سختیاں تم سے برداشت بھی نہیں ہونی تھیں۔ تسمیر اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر صوفے پر ڈھیسا گیا۔ کیوں ہیں آپ ایسے؟ کیوں اتنے حرام کام کرتے ہیں؟
شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ شراب پی کر آیا ہے۔ نان آف یور بزنس۔ وہ لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتا وہ اسے مزید تپا گیا۔ لمحے کی دیر کیے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیے سائڈ پر پھینک چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کی حرکت سامنے والے کو سخت ناگوار گزری تھی۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ مروڑ کر اٹھتا وہ اسے گلاس وال کے ساتھ لگا گیا تھا۔ دور رہے مجھ سے! وہ اس کے وجود سے اٹھتی شراب کی مہک محسوس کیے خوفزدہ سی چلائی۔ جب وہ اس کا ہاتھ مروڑتا اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کی گرفت میں لرزتی پلکیں لیے وہ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے مشکل کھڑی کر رہی تھی۔ آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو تمہیں خود وہ اپنی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے دیوار سے لگائے غرایا۔ یو آر ہرٹنگ می! اپنے ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش میں وہ نمی پیتی بولی۔ جب تصویر اس پر سے نظریں ہٹائے پیچھے ہوا۔ جنگلی انسان ہیں آپ! اسے خود سے پیچھے کیے وہ سرخ آنکھوں سے چلائی جب وہ ایک بار پھر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ شکر کرو کہ تم نے میرا جنگلی پن نہیں دیکھا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر گیا۔ آئی ہیٹ یو! وہ اسے دھکا دیتی روم سے باہر کی جانب بڑھی۔ گڈ فار یو! وہ اس کی پشت کو دیکھتا دھاڑا۔ اس کی آنکھوں کی تپش کمرے سے نکلنے تک کبرا کو محسوس ہوئی تھی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے فون مت کیا کرو! وہ اپنے روم سے باہر نکلے دبے دبے غصے میں غرایا۔ غلطی ہو گئی تھی، اب معاف کرو مجھے، روحان اکتایا۔ نہیں ملنا مجھے اس سے بھی۔ اب گل خان سے کہنا میں اپنی غلطی کا ہرجانہ بھر چکا ہوں، اب اس لیے مزید مجھے وہ تنگ مت کرے۔ اور تم بھی یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لو، سمجھی؟ میں شہر میں نہیں ہوں فی الحال۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ جو کب سے اکتا کر بات کر رہا تھا اب دوسری طرف کی بات سن کر اس کا چہرہ پھک ہوا تھا۔ میں ملتا ہوں کل، اب فون رکھو، پریشانی سے کہتا روحان اب اپنے روم میں چلا گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈارک بلو شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں فریش سا واش روم سے نکلا۔ نظر کا سامنا اب خالی کمرے سے ہوا تھا۔ وہ اب بھی واپس نہیں آئی تھی۔ بے ساختہ اسے اپنے کچھ دیر پہلے والی حرکت پر افسوس ہوا۔ اتنی سردی میں کہاں چلی گئی ہے اب یہ پاگل لڑکی؟ وہ اب خود سے مخاطب ہوا۔ ارادہ اب برکت اور ثبات کے روم میں اس کا پوچھنے کا تھا، جب غیر ارادی طور پر وہ گلاس وال کے پار دیکھنے لگا جہاں سے وہ نیچے لگی کرسیوں کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ بچے اب مجھ سے، اس سے وہ ہرگز اس بے وقوفی کی امید نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اتنی ٹھنڈ میں رات کے اس پہر انجان جگہ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ روم میں آؤ! کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سر پر سوار تھا، جبکہ اس کے اچانک نازل ہونے پر وہ دل تھام کر رہ گئی۔ مجھے نہیں آنا۔ انداز خاصا روٹنے والا تھا۔ آ رہی ہو یا خود اٹھا کر چلوں؟ وہ سختی سے گویا ہوا کہ اس کی بات سے وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ اوکے فائن، اب میرے اگلے قدم کی ذمہ داری تم پر خود ہوگی۔ 5 منٹ تک اس کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر وہ اسے وارن کر چکا تھا، جس پر وہ پیر پٹکتی قدم اندر کی جانب بڑھا گئی۔ جانتی تھی وہ اپنی باتوں کا پکا ہے، اور شرم تو خیر اسے اس کے آس پاس سے بھی نہیں گزری تھی۔ اسے اٹھانے میں اس نے لمحہ نہیں لگانا تھا۔ باہر کیوں بیٹھی تھی؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اسے کمرے میں لاتے ہی وہ پھر سے اس پر شروع ہو چکا تھا۔ آپ سے مطلب؟ کبرا اس کی سختی دیکھ کر دل پر جبر کے ہوئے تھی آنسو تھے جو کب سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ مجھ سے ہی مطلب ہے اب سارے۔ اس کی ڈھٹائی پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر چمکتے موتی تصویر سے چھپ نہ سکے تھے۔ ایک تو تم لڑکیوں کو رونا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ اتنا وہ اکتایا تھا، اس کے آنسو نہ جانے کیوں اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے تھے۔ جب پالا ایسے لوگوں سے پڑے تو اب لڑکیاں رونے کی جگہ ہاتھ تو اٹھانے سے رہیں۔ وہ آنکھوں کے کنارے صاف کیے تلخی سے گویا ہوئی۔ خیر وہ بھی تم کر ہی چکی ہو۔ تشمیر کا اشارہ اب اس کے ہاتھ اٹھانے والی بات پر تھا۔ اس کی بات سے وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ اس کی اس ادا پر وہ اشش کر اٹھا تھا۔ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اب کی بار وہ نرم پڑتے بولا۔ کچھ نہیں پوچھنا مجھے، وہ ہنوز روٹھے سے انداز میں کہنے لگی۔ دیکھ لو اگر آج پوچھو گی تو بتا دوں گا، نہیں تو کبھی میرے سے کچھ پوچھنے کی ہمت مت کرنا۔ اس کی بات پر کبرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب اس کی آواز نے قدم جکڑے تھے۔ آپ لندن جانے کے لیے باضد کیوں تھے؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں باضد تھا؟ وہ ابروچ کر بولا۔ تصویر میں جانتی ہوں آپ اپنے دل میں کوئی نہ کوئی راز چھپائے بیٹھے ہیں۔
آپ چاہیں تو مجھے بتا سکتے ہیں، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ پر اعتماد سی کہنے لگی، جبکہ اس کا دل چاہا تھا آج اس لڑکی کے سامنے اپنے ایک عرصے سے دل میں سارے زخم کھول دے۔ وہ اپنے ارادے پر لبیک کہتا اس کے قریب ہوا تھا۔ سننا چاہتی ہو تو سنو، وہ تلخی سے کہتا ماضی میں کھو گیا تھا۔ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسے یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ انفیکٹ جب ڈیڈ نے مجھے مدرسے میں لگوایا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جانتی ہو، میں اپنے مدرسے کا سب سے قابل بچہ تھا، جس نے 2 سالوں میں 23 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ لیکن ایک دن وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ کبرا نے اس کے چہرے پر یکدم خود اذیتی محسوس کی کہ کیا ایک دن؟ کبرا کے کہنے پر وہ ماضی میں کھو گیا تھا۔ 15 سال پہلے ہمیشہ کی طرح وہ خوشی سے مدرسے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جب کچھ دن پہلے ہی ان کے استاد جی کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک نئے استاد جی آئے تھے۔ تصویر کو ان کا انداز شروع دن سے ہی عجیب لگا تھا۔ وہ عجیب طریقے سے اسے دیکھتے تھے۔ اپنی سفید رنگت اور گہری سبز آنکھوں کے باعث وہ اپنے مدرسے میں سب سے خوبصورت نظر آتا تھا۔ ابھی بھی وہ کالے سوٹ پر کالی ہی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ جب مدرسے پہنچتے ہی وہ حیران سا سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ آج مدرسے کی چھٹی تھی، یہ اسے یہاں آنے پر پتہ چلا، جہاں بچوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ استاد جی کے کمرے سے آتی کچھ آوازوں سے وہ اس جانب متوجہ ہوا، اور سامنے کا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا، جہاں اس کے استاد کسی لڑکی کو ہراس کر رہے تھے، جبکہ وہ کمسن لڑکی روتے ہوئے ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ جب اس کی نظر تصویر پر گئی، یکدم استاد کی آنکھوں میں خوف پیدا ہوا، جیسے وہ اگلے ہی لمحے خباثت سے چھپا گیا۔ تو نے بھی ابھی آنا تھا؟ اس لڑکی کو چھوڑے وہ اب اس کی طرف آیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ استاد جی؟ وہ نے ایک بوتل خود کے منہ سے لگائے دیکھ کر پریشان سا بولا۔ یہ ذائقہ اس نے پہلے کبھی نہیں پیا تھا، یہ شراب ہے۔ تم نے جو گناہ کیا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں پڑھ سکو۔ یہ چیز پینے سے تم اپنے دل میں بسائی اس کتاب کو مٹا دو گے۔ وہ بوتل اس کے منہ سے لگا کہنے لگا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ گناہ تو آپ کر رہے ہیں، میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ وہ کم عمر تھا، ابھی 13 سال کا تھا، لیکن وہ اتنی سوچ رکھتا تھا کہ سوال کر سکے۔ تم نے آج یہاں کر غلطی کر دی بچے، میں تو تجھے بہت بھولا سمجھتا تھا۔ جا کر بتا دے اگر ہمت ہے تو، لیکن پھر یاد رکھنا تیرا بھی وہ حشر کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ وہ اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر بولا۔ تصویر کو اپنا گال پھٹتا محسوس ہوا، منہ سے اب خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ گناہ تو نے یہاں کر دیا ہے، وہ اسے مکمل ہراس کر رہا تھا۔ اب آئندہ اس مدرسے میں نظر نہ آنا بچے، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گا۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی، یہ اپنے ساتھ لے جا، یہ پیے گا تو یہ تیرے دل سے اس کتاب کو نکال دے گا جس کے تو قابل ہی نہیں ہے۔ خود ہوش میں نہ ہوتے ہوئے وہ اس سے نہ جانے کون سی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ پینے سے اللہ گناہ دیتے ہیں۔ تصویر سہما سا بولا، اب تو تم پی چکے ہو، اور اب تو اگر تم یہ نہیں پیو گے اور واپس اس کتاب کو پڑھو گے تو دل میں سماؤ گے تو اللہ اور گناہ دے گا، اور پتہ ہے وہ سزا میں کیا کرے گا؟ کیا؟ اس کی نظروں سے وہ معصوم بچہ سہم کر بولا، وہ تمہارے ماں باپ کو چھین لے گا، اور اگر تم نے میرے بارے میں کسی سے بھی کہا کچھ تو میں کہہ دوں گا یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میری یہاں بہت عزت ہے، سب میری ہی بات مانیں گے، لیکن تو کیا ہے؟ کیا عزت ہے لوگوں کی نظروں میں تیری، جو وہ تیری بات مان کر مجھ جیسے عزت دار بندے پر شک کریں گے؟ افسوس۔ وہ اسے دیکھ کر تمسخر اڑاتے ریجے میں گردن نفی میں ہلائے بولا، یہ نہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ اس بچے کی زندگی تباہ کر سکتے تھے۔ وہ لڑکی تو موقع پاتے ہی بھاگ نکلی تھی، لیکن وہ ضرور اس کی ہوس کا شکار ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مسلسل 2 ہفتے تیز بخار اور اپنی ضد کے بعد وہ اپنے انکل اور جان کے ہمراہ لندن پڑھائی کا بہانہ کیے چلا گیا تھا۔ دل میں ٹھہر جانے والے خوف کو وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں لایا تھا، نہ ہی اس کے بعد اس نے کبھی نماز پڑھی، البتہ شراب پینا اب شروع کر دی تھی۔ دل سے وہ مقدس کتاب جو مٹانی تھی، جس کے وہ اب قابل نہیں رہا تھا۔ بچپنے میں کسی کے دباؤ میں پینے والی شراب وہ چھوڑ نہیں سکتا، اب اس کی عادت آج بھی وہ اپنی عزت کے خوف سے یہ سوال کبھی کسی سے پوچھ نہیں پایا تھا، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آج اس لڑکی کے سامنے وہ کیوں اپنا غم کھول بیٹھا ہے۔ وہ اس کی باتیں دم سادے سن رہی تھی۔ آپ نے کبھی اس کے خلاف کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا؟ وہ کھوئی سی تھی۔ ہاں، اب پاکستان آتے ہی سب سے پہلے اس کی خبر لی تھی۔ جب پتہ چلا کہ وہ نفسیاتی آدمی تھا، وہ تو 1 مہینے بعد ہی یہاں سے کہیں چلا گیا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد بری طرح سے ایک حادثے کا شکار ہوتے مرنے کی خبر آئی تھی، لیکن میں چاہتا تھا میں اب اس کا سامنا کروں اور اسے بتاؤں
کہ اب میرے پاس عزت بھی ہے اور لوگوں کے دل میں مقام بھی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا جس عزت کی وجہ سے وہ اس وقت میرا منہ بند کروا گیا تھا، آج وہی عزت صحیح معنی میں میرے پاس تھی۔ میں نے اپنا کردار اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب اگر میں ایک اشارہ بھی کرتا لوگ اسے زندہ دفن کر دیتے۔ کاش وہ مجھے مل جاتا، وہ حسرت سے بولا تھا۔ تو اب اسے سمجھ آیا تھا وہ کیوں اس کا تھپڑ یاد آنے پر فوری رویہ بدل جاتا تھا، کیونکہ وہ اب اپنے کردار پر کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کرتی کام کر رہ گئی۔ کتنے عرصے سے وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی اپنے دل میں زخم کی طرح چھپائے ہوئے تھا، جو اسے دیمک کی طرح اندر سے ختم کرتی جا رہی تھی۔ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جسے فوری اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی وہ واپس چھوڑ گئی۔ اس کی حرکت پر تصویر سر جھٹک کر رہ گیا۔ سوری، اس کی رندھی ہوئی آواز سے وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ فار واٹ؟ وہ ابروچ چکا گیا۔ فار ایوری تھنگ، وہ سر جھکائے کہنے لگی۔ مجھے سمپتھائز لینا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی صرف اس لیے ہے تاکہ تم مجھے بیچارہ سمجھو۔ وہ تیری تیوری چڑھا گیا تھا۔ میں کیوں آپ کو بیچارہ سمجھوں گی؟ لیکن ہاں، آپ کو پہلے ہی سب کو بتانا چاہیے تھا۔ آغا جان کو بتاتے، آپ نے آخر وہی کیا نا جو برسوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ لوگ غلط کو ہمیشہ کیوں عزت کی خاطر چھپاتے ہیں؟ کیوں والدین اپنے بچوں کی بدلتی حالتوں کو نہیں سمجھ پاتے؟ کیوں وہ بچوں کی طرح سے اتنے اہم مسئلے پر لاپرواہی برتتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جس کے پاس خود اس کی باتوں کا جواب نہیں تھا۔ سو جاؤ۔ وہ اٹھ کر اب واش روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ باقی سوالات کل پر چھوڑتی تکیوں کی دیوار بنائے لیٹ گئی۔ اس کی باتیں ذہن میں گونجتی محسوس کیے اب نیند بھی جیسے بھاگ گئی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں تکلیف میں تھا، یہی بات ہی اب کبرا کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب اسے کچھ دیر پہلے والی ناراضگی وہ اب بھول چکی تھی۔